ویسے آپ کی دعائیں میں 140 تک دیکھ لی ہیں. بہت سی تو بالکل بیکار اور ساری عمر کام نہ آنے والی ہیں. چن چن کے آپ رکھی ہیں وہ. نہ کبھی میں نے استعمال ساری عمر کی، نہ پڑھنے کے بعد ان میں کوئی دلچسپی پیدا ہوئی، کیونکہ ان کے اندر کوئی امتیازی علامتیں موجود ہی نہیں ہیں. تک بازی کے لیے وہ نہ لگے 50 دوائیں ناکام ہوں تو پھر ان کی باری آئے گی. تو اگر کبھی اتفاق سے ہو، اگر ضرورت پڑ جائے تو ان کو منگوایا جا سکتا ہے. مگر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ان میں سے ایسی ہے جو اس لائق ہو کہ اس کو ہر آدمی ذہن میں رکھے ہر وقت. وہ میں نے نشان ڈال دی ہیں، آپ سے ڈسکس کر لوں گا. بعض ہیں جو کم استعمال ہونے والی مگر ہوتی ہیں، وہ ضرور رکھنی چاہیے. مگر بے وجہ کسی نے کوئی سجیسٹ کر دی، کسی نے کوئی سجیسٹ کر دی، وہ سب میٹیریل میڈیکل نے اکٹھی کر دی ہیں، خاص طور پر بورک نے. اور اکثر کی طرح نہ دھیان جاتا ہے، نہ کسی کو یاد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہیں. جی مجھے بتایا میں وہ ابھی یہ بات کر رہے تھے. اصل میں نے وہ ٹھیک تھی جو میرے پاس وہاں پہ تھی. نہیں، آپ سے بات ہوئی تھی. جی ہمارے بارے آپ نے کہا تھا ہاں وہ بھی شامل کر لی ہیں، وہ دیکھ لی ہیں، وہ شامل وہ ذہن میں رکھ کر کی ہیں. ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے اصل میں. ہاں. اب کچھ دوائیں ہیں جو میں بعض پڑھا چکا ہوں، بعض شاید نہیں ہوں، لیکن جو پڑھائی ہیں ان کے متعلق بھی میرا خیال ہے کہ بعض شاید نکات ایسے تھے جو اہم ہیں مگر رہ گئے، پڑھا نہیں سکا. یا ویسے بھی اگر ان کی دہرائی ہو جائے تو اچھی بات ہے. اور اہم دوائیں ہیں، ملتی جلتی بعض اثر رکھنے والی. مثلا ہائیڈروسائنک ایسڈ ہے، ہائیڈروفوبینم ہے، اور ہائیڈروکوٹائل. اسی طرح ایک دوائی ہے ہورا، اس کا نام ہے، یہ ہائیڈروکوٹائل سے ملتی جلتی ہے. تو یہ 2 گروپس لے لیے ہیں میں نے، ہائیڈروفوبینم، ہائیڈروسائنک ایسڈ، ہورا اور ہائیڈروکوٹائل. اسی طرح بعض نئی دوائیں آج لے کے آیا ہوں جو چھوٹی موٹی ہیں لیکن وقت پر کافی کام آنے والی ہیں. ان میں ٹاکسیلون بھی ہے ایک دوا، آپ نے بھی لکھی ہوئی ہے اس میں. فائدہ آ گئی. چلو شکر. کیا وجہ آج بلوانا پڑا تمہیں؟ بھول گئی تھی؟ اچھا. ہائیڈروسائنک ایسڈ کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ پروسٹک ایسڈ اس کا دوسرا نام بھی ہے. یہ بہت ہی خطرناک تشنج پیدا کرنے والا تیزاب ہے جو کڑوے باداموں میں بھی پیدا ہوتا ہے، اور چارے میں اگر اس کو سوکھا لگ جائے اس میں بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شدید تشنج پیدا ہو جاتا ہے انتڑیوں میں، اور بعض جانور ضائع کرنے پڑتے ہیں یا مر جائیں گے یا قصاب کو دینے پڑتے ہیں. اس کا علاج میں نے بتایا تھا. اس کا اینٹیڈوٹ پیٹ کے تشنج میں کیا ہے؟ کولچیکم. یہ باتیں تو یاد ہیں اکثر لوگوں کو، لیکن اس کا بعض دوسرے معاملات میں اہم استعمال ذہن نشین نہیں ہوتا، اور افارے کے ساتھ ہی بہت ڈاکٹروں نے اس کو باندھ رکھا ہے. حالانکہ یہ دمے کے تشنج میں بھی چوٹی کی دوا ہے، مرگی میں بھی چوٹی کی دوا ہے، اور اس کے علاوہ کالی کھانسی میں بھی. تو 4 جگہ اس کے تشنج کے اثرات ہیں جس کو آپ یاد رکھ لیں. گلے کے تشنج جس میں کالی کھانسی بھی شامل ہو جائے گی، یا سانس بند ہو جائے جس میں دمہ شامل ہے. تو گلے کے تشنج کالی کھانسی کی صورت میں بھی نکلتا ہے، اور بڑی سخت قسم کی کالی کھانسی جس کے بعد بچے کا سانس بند ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ بے ہوش ہونے لگے تب
کھلتی ہے نالی. جب آکسیجن دماغ کو پہنچنی بند ہو جائے تو منہ سرخ ہو کے تن جاتا ہے بالکل, اور پھر جب بے ہوش ہو جائے پھر آہستہ آہستہ کھل جاتی ہے نالی. تو اس پہ اگر وقت کے اوپر ہائیڈروسینک ایسڈ دے دی جائے تو کئی قسم کے خطروں سے بچ جاتا ہے. ورنہ بعض دفعہ کالی کھانسی سے ہمیشہ کے لیے بچے پاگل بھی ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے دماغ کو آکسیجن پوری نہیں ملتی تو کچھ حصے اس کے معاف ہو جاتے ہیں. دوسرے دمے میں بعض دفعہ اچانک اتنا سخت تشنج ہوتا ہے کہ موت واقع ہو جاتی ہے, اور اس کے لیے اس قسم کی دوائیں آپ کو ذہن نشین رکھنی چاہیے. ہائیڈروسینک ایسڈ بھی چوٹی کی کام آنے والی دوا ہے. اور ہسٹیریا سے بے ہوشی ہو, جس عورت کو ہسٹیریا کے دورے بھی پڑتے ہوں اور ہسٹیریکل مزاج میں اگر ایپیلیپسی ہو جائے تو اس کی بھی یہ بہت ہی مؤثر دوا ہے. اور کلاٹ کے بغیر یا ایسے کلاٹ کی وجہ سے جس کا معین علم نہ ہو مگر علامتیں کیٹالیپسی کی پیدا ہو جائیں. کیٹالیپسی دماغ کو تشنج کی وجہ سے خون پہنچتا ہے اور پھر وہیں ٹھہر جاتا ہے اور بہت چہرہ سرخ ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے مریض, پھر اس کی یادداشت رہ جاتی ہے اور بعض دفعہ مستقل نقصان پہنچتا ہے, بعض دفعہ آہستہ آہستہ پھر یادداشت واپس آتی ہے. اس کی علامتیں میں پہلے آپ کو سمجھا چکا ہوں اچھی طرح تفصیل سے, کیٹالیپسی نام کے ساتھ. ہائیڈروسینک ایسڈ بھی کیٹالیپسی کی دواؤں میں سے اہم دوا ہے. بعض دوائیں ایسی ہیں جن میں کھانا کھاتے ہی پیٹ درد شروع ہو جاتی ہے, یہ پیٹ درد شروع ہو جاتا ہے. اور بعض ہیں جہاں خالی پیٹ درد ہوتا ہے. ہائیڈروسینک ایسڈ خالی پیٹ درد کی دوا ہے. دوسری ہے ہائیڈروفوبینم. ہائیڈروفوبینم بھی تشنج کی بہت اہم دوا ہے, کیونکہ سانس کی نالی کی تشنج کی, کیونکہ ایک ہلکائے کتے کے پاگل پن کے زمانے کا تھوک ہے جس سے یہ دوا بنائی گئی ہے. سلائیوا آف دا ریبٹ ڈاگ, سلائیوا آف ریبٹ ڈاگ, اس کے تشنج کا روشنی سے بہت تعلق ہے اور پانی سے بھی. پانی دکھائی دے تو تشنج ہو جاتا ہے, روشنی ہو تو تشنج, تیز روشنی میں تشنج ہو جاتا ہے. اور اس قسم کا مریض پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں بھر سکتا. ویسے تو دیکھنے سے تعلق ہے مگر گھونٹ بھرنا بھی مشکل ہے اس کے لیے. اس کا جو تھوک ہے وہ بھی ایک پہچان ہے, کیونکہ ہائیڈروکوٹائل میں تو تھوک کا لیسدار اور سخت دھاگوں کی صورت میں ہونا کوئی ضروری نہیں, بلکہ کوئی نشان اس کی نشانیوں میں ملتا ہی نہیں ذکر اس کا. مگر ہائیڈروفوبینم میں یہ ملتا ہے, جس کا مطلب ہے کوکس کیکٹائی اور کالی بائکرم کی یاد دلاتا ہے. آپ کو میں نے بتایا نا, کالی بائکرم اور کوکس کیکٹائی لمبے تھوک کے دھاگے جو مضبوط دھاگے ہوں, فوراً ٹوٹے نہ, ان دو دواؤں کی خاص علامت ہے. ہائیڈروفوبینم میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے. اور چونکہ نگلنا مشکل ہے, اس لیے نگلنے کی کوشش ہر وقت کرتا رہتا ہے مریض, مگر بغیر کچھ کھائے, بغیر منہ میں کچھ رکھے یا پانی پیے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ کوئی دقت ہے یہاں, اس لیے وہ کھانے کی نالی کو چلانے کی خاطر ہر وقت کوشش کرتا ہے نگلوں میں.
اور جھاگ بھی ایسے مریضوں کے منہ میں آتی ہے. اسی طرح مردانہ امراض میں بھی یہ کارآمد ہے اور عورتوں کی امراض میں بھی خاص طور پر جب پرولیپسس کا احساس ہو، جیسے کہ رحم ڈھلک گیا ہے اور اس کی وجہ سے اور دردیں اور تکلیفیں روزمرہ کے معمول میں دخل انداز ہوں، اس میں بھی ہائیڈروفوبینم ایک اچھی دوا ہے. لیٹ آنے کے لیے بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے. کیوں آپ لاس کیوں پڑے خام کا؟ کوئی لیٹ آیا آج؟ جو لیٹ کر دیتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، آپ کے مریضوں کو ضرور ملنی چاہیے. ہائیڈروکوٹائل. ہائیڈروکوٹائل ایک ایسی دوا ہے جو کوڑ کے لیے بہت ہی مؤثر ہے، لیکن وہ کوڑ جس میں ناسور جا بجا ہو گئے ہوں اور زخم ہوں، ان میں ہائیڈروکوٹائل کام نہیں آتی، بلکہ ابھی جلد کے اوپر کوڑ کے آثار ہیں، کچھ سیاہی آنی شروع ہو گئی ہے، کچھ اور بعض آثار ہیں جو ڈاکٹر چیک کر کے پتہ کر لیتے ہیں کہ کوڑ ہے. کوڑ کا مرض بہت آہستہ بڑھتا ہے اور روزمرہ کی زندگی میں یہ عام لگنے والا مرض نہیں ہے جتنا لوگ ڈرتے ہیں، ان کا وہم ہے، فوراً نہیں لگتا. اس لیے بعض ملک جو کوڑ میں مشہور بھی ہیں وہاں لوگ جاتے ہیں، آتے ہیں، ان کو وہاں روزمرہ کے مسافر بھی کرنے پڑتے ہیں لوگوں سے، اور بسا اوقات بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کوڑ تھا. ہوٹلوں میں، ہر ہوٹل میں تو فوراً کپڑے نہیں بدلتے بستروں کے، لیکن ہوٹلوں میں بھی لوگ ٹھہرتے ہیں. مثلا سری لنکا کوڑ کے لیے ایک مشہور ملک ہے، یہ بدنام ملک ہے. بہت کثرت سے وہاں کوڑ پایا جاتا ہے اور میں نے کوڑ کا اسپتال بھی دیکھا ہے جا کر اس کا علاج کیسے کر رہے ہیں. اور کئی ایسے لوگ تھے جو ملتے رہے، گلے بھی ملتے تھے، مسافر بھی کرتے تھے، اور بعد میں پتہ چلا ان کو کوڑ ہے. تو کوڑ سے جیسی نفرت کی جاتی ہے ویسا یہ فوراً لگنے والا مرض نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود ہی حفاظت فرمائی ہوئی ہے. جسم کے خون کے اندر کچھ مادہ ہونا چاہیے اور پھر بکثرت اکٹھے رہنے سے، مثلا میاں بیوی سے آہستہ آہستہ کوڑ منتقل ہو سکتا ہے، لیکن ایسے مریض میں نے دیکھے ہیں جن کے بچوں کو کوڑ نہیں ہے اور اسی گھر میں پلے بڑے ہیں. تو بہرحال کوڑ میں ہائیڈروکوٹائل میں نے استعمال کر کے دیکھا ہوا ہے، بہت چوٹی کی دوا ہے. کم کیسز آئے ہیں کیونکہ ہوتے ہی کم ہیں، مگر خدا کے فضل سے ہائیڈروکوٹائل نے ہمیشہ نمایاں فرق ڈالا ہے، بعض میں تو بالکل شفا ہو گئی ہے مکمل. اسی طرح لیوپس جو جلد کی بیماری ہے جس کے متعلق ایلوپیتھ عموماً کہتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے، کئی قسم کی شکلیں اس کی ہیں، اس میں جسم میں خارش اور زخم بھی پڑ جاتے ہیں. ایک علامت لیوپس کی یہ ہے کہ جلد تنگ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ لگتا ہے کہ تنگ کپڑا موٹے بدن نے پہنا ہوا ہے. اس جلد کی تکلیف میں جس کو جو لیوپس کی ایک قسم ہے اس میں ہائیڈروکوٹائل بہت مفید ہے. اور ایک اور دوا بھی ہے جو میں بھی آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ایک اور چیز جو بہت ہی خطرناک بیماری عام پھیل رہی ہے آج کل انگلستان میں تو بہت کثرت سے ہے، رحم کی گردن کا کینسر، سروائکل کینسر کہتے ہیں اس کو. ہاں جی. اس میں جو ماہرین ہیں کینسر کے وہ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج نہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس کو رحم کو نکال بھی دو
ایک دفعہ سروائکل کینسر بیٹھ جائے، جگہ بنا لے، تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے. اس لیے آج کل روٹین چیکس بہت کیے جاتے ہیں یہاں. ہر تیسرے سال ایک دفعہ اس کو دیکھا جاتا ہے. اگر شروع میں پکڑا جائے تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، لیکن ایک دفعہ جگہ اپنی جگہ بنا لے پھر علاج نہیں ہے. ہائیڈروکورٹائل اس میں چوٹی کی دوا ہے دردیں کم کرنے کے لیے، لیکن کینسر کی کیور ہائیڈروکورٹائل میں نہیں ملے گی. زیادہ ہو سکتا ہو لیکن لکھا ہوا نہیں ہے بہرحال. لیکن اس کی درد بہت خطرناک ہوتی ہے، اس میں ہائیڈروکورٹائل نمایاں اثر کرتی ہے. ایک دوا ہے جو اس کی کیور میں کام آ سکتی ہے، لیکن مجھے تجربہ نہیں، لیکن جو دوا مجھے یاد ہے جس طرح وہ اس کو ضرور مؤثر ہونا چاہیے، وہ ہے کاربو اینیمیلس. کاربو اینیمیلس خصوصاً اگر شروع میں دے دی جائے، یعنی بالکل شروع میں نہ صحیح، لیکن جب پتہ چلے اس وقت تک کافی بڑھ چکا ہوتا ہے. یعنی علامتوں کے ذریعے یہ مرض اس وقت پتہ چلتا ہے جب بڑھ چکا ہو، اور پھر اس کا علاج نہیں رہتا. مگر اگر روٹین چیک کیا جائے، ابتدا میں ویسی پکڑا جائے، اس وقت ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے. لیکن میں علامتوں کے بعد کی بات کہہ رہا ہوں. علامتیں ظاہر ہونے پر اگر شروع میں کاربو اینیمیلس استعمال کی جائے تو جس حد تک کاربو اینیمیلس کا مزاج میں سمجھتا ہوں اس کو اس میں مفید ہونا چاہیے. عمومی خارش جو بغیر کسی زخم کے یا جلدی ابھاروں کے ہو، جلد پر مختلف ابھار پیدا ہو جاتے ہیں کچھ ایگزیما سے ملتے ہوئے یا ویسے دانے دانے، ان کے بغیر ہی اگر خارش ہو تو ہائیڈروکورٹائل اس میں اچھی ہے. اس کے علاوہ ایک اور دوا ہے جو خاص خارشی سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ کوئی جلد پر اور اثرات نہ ہوں مگر خارش بہت نمایاں ہو جائے، کوئی وجہ نظر نہیں آتی لیکن خارش ہے. ایک مشہور دوا ہے اس کے لیے، پڑھا نہیں چکا آپ کو میں، ڈالیکوس. نہیں پڑھائی گئی؟ اچھا، یہ بھی لکھ لو، ڈالیکوس کا بھی بنا لیں گے. مگر مختصر سی ہے، میرا خیال ہے اس میں لمبی چوڑی علامتوں کی کوئی بحث نہیں ملتی کتابوں میں، وہ اسی کے لیے مخصوص ہے. DOLICHOS، ڈالیکوس. رحم کی گردن میں انفلمیشن ہو جائے، خواہ کینسر ہو یا نہ ہو، اس میں ہائیڈروکورٹائل فوراً دینی چاہیے، اس کے لیے بہت مفید ہے. اور اگر کینسر کا رجحان ہوا تو آپ اس مقام پر چیک ہو جاتا ہے. اگر رحم میں السریشنز ہوں اور سروائکل ریڈنس ہو، اگر لیڈی ڈاکٹر یا ایگزامن کرنے والا ڈاکٹر یہ بتائے کہ کوئی سوزش بھی ہے اور سرخی پائی جاتی ہے، اس سٹیج پر ہائیڈروکورٹائل خدا کے فضل کے ساتھ مؤثر علاج ہے. اب وہ آیا وہ کینسر پورا بن چکا ہے یا نہیں، میں تو نہیں جانتا، مگر ریڈنس اور کینسر کا رجحان ان دونوں کا جو رحم کی گردن سراہی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس میں یہ مفید ہے. جلد کے اوپر جلد موٹی ہو جائے اور ایکسفولیشن شروع ہو جائیں، اس کے چانے سے مچھلی کے جس طرح ہوتے ہیں وہ بن بن کے اتریں، تو یہ سورائسس کی نشانی ہے. اور سورائسس نہ بھی ہو تو بعض دفعہ یہ بعض مریضوں میں پائی جاتی ہے چیز. ایک وہ بیماری ہے ایسی جو ہے ہی چانوں کے لحاظ سے مشہور، کہ سارے جسم پر مچھلی کی طرح چانے نکل آتے ہیں، وہ غالباً لیوپس کی ہی ایک قسم ہے. اس کا علاج میں نے سولائنم سے کیا ہوا ہے. سولائنم اونچی طاقت میں 1000 دے کر
اور پھر اونچی دی، خدا کے فضل سے اس سے بالکل ٹھیک ہو گیا مریض. یا آرسنک بہت اونچی طاقت میں دینا پڑتا ہے، 1000 اور اونچا. آرسنک میں بھی مچھلی کی طرح جلد کے اوپر چانوں کا ظاہر ہونا موجود ہے، اس کی پراپرٹیز میں، اس کی پراپرٹیز کو کیا کہتے ہیں، صفات میں، علامتیں کہتے ہیں. ہاں، آرسنک کی علامتوں میں جلد کے چانے شامل ہیں، اور اسی طرح سورائنم میں بھی ہیں. سورائنم اور آرسنک میں کچھ تو اس کی آرسنک کی بے چینی سے فرق ملتا ہے، دوسرے سورائنم میں بدبو جو ہے وہ اخراجات میں ہے نمایاں، لیکن سارے بدن سے بدبو نہیں آتی. مثلا اجابت میں بدبو ہوگی، بعض دفعہ سانس میں بھی آتی ہے، مگر سورائنم میں بدن میں بدبو اور سانس کی بدبو خاص طور پر بڑی نمایاں ہوتی ہے. اس لیے سورائنم کا مریض پہچانا جاتا ہے. وہ جس کو میں نے یہاں بھی کئی کیسز کیے ہیں، وہ مریض جب آتا ہے پاس تو ابھی 2 گز پہ ہی ہو تو اس کی بدبو دھکا دینے لگتی ہے. اس بیچارے کو پتہ نہیں لگتا، مگر کئی دفعہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ مریض خود بھی گھبرا جاتا ہے اپنی بدبو سے. وہ سورائنم کا کیس ہے نمایاں. اور اگر ویسے منہ کی بدبو ہو، اتنا گہرا مرض نہ بھی ہو، تو اس میں جو عام روزمرہ کام کرنے والی دوا ہے وہ ہے رس گلابرا. منہ کی ہو یا بغل کی ہو یا پاؤں کی ہو، محض بدبو کی فکر کرنے کے لیے رس گلابرا بڑی اچھی اور مؤثر دوا ہے. میں اسے 6 میں استعمال کرتا رہا ہوں، اور بعض دفعہ تو مریض حیران ہو جاتا ہے، کہتا ہے کسی چیز میں، پیشاب میں بھی بدبو نہیں رہی. بدبو کاٹنے والی ایسی مؤثر دوا ہے یہ. تو عام طور پر ڈاکٹر یہ کتابوں میں تو غالباً 1x 2x 3x بتائی جاتی ہے، لیکن 6 میں نے دیکھی ہے بہت مؤثر ہے. سورائسس میں بھی یہ کام آئے گی ہائیڈروکوٹائل. اصل میں کوٹ سے ملتی جلتی امراض میں یہ بہت مفید ہے، اور برس میں بھی یہ میں نے دیکھا ہے بہت مؤثر ثابت ہوتی رہی ہے. اسی خیال سے میں نے برس میں استعمال کی، کیونکہ یہ اس کو بھی کوڑی سمجھا جاتا ہے. پرانے زمانوں میں بعض لوگ برس کو بھی کوڑی سمجھتے تھے، حالانکہ وہ کوڑ بالکل نہیں ہے، لیکن جلد پر علامتیں کیونکہ ملتی ہیں، اس لیے ہائیڈروکوٹائل کافی مؤثر ہے. اگر تلووں کی خارش بہت نمایاں ہو، یا ہاتھوں کی خارش بھی ہو اور تلووں کی بھی، تو خواہ اس پہ کوئی ابھار ہو یا نہ ہو، ہائیڈروکوٹائل اچھا اثر رکھتی ہے. لیکن سورائسس اگر ہتھیلیوں پہ اور تلووں پہ ہو تو اس میں بھی یہ بہت مفید ہے. بعض مریض ابھی پیچھے بھی میرے پاس آیا تھا، اس کو یہی تھی تکلیف کہ ہتھیلیوں پہ سورائسس تھا اور تلووں پہ تھا. تو ہتھیلی اور تلووں کے سورائسس میں اور بھی ہیں، مگر یہ بہت نمایاں اثر رکھنے والی دوا ہے ہائیڈروکوٹائل. ورنہ اگر گرم ہو تو سلفر، اور ٹھنڈا ہو تو سورائنم 1000 طاقت میں دیا جائے وہ بھی مفید ہے. اور ایک اور دوا ہے، بیماری ہے ایلیفینٹیسس. ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ متورم ہو کر گھٹنوں تک بعض دفعہ اتنے بڑے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جیسے ہاتھی کا پاؤں ہو. اسی کو کہتے ہیں ڈاکٹر ایلیفینٹیسس. ہاں جی، اس میں ہائیڈروکوٹائل بھی مفید ہے اور آرسنک بھی. لیکن بعض دفعہ کیڑے کی وجہ سے وہ جسم، وہ پاؤں وغیرہ پھولنے لگتے ہیں، بہت بڑے ہو جاتے ہیں. عموماً اسی کی وجہ سے، ہاں اسی کی وجہ سے. لیکن بعض دفعہ اس کے بغیر خون کی خرابی یا کلاٹنگ ہو جاتی ہوگی، مگر اصطلاحاً ایلیفینٹیسس اس کیڑے کے لیے کہتے ہیں. اس کے لیے ہاں، اس میں تو سب سے مؤثر دوا جو کتابوں میں تو درج نہیں ہے اس حوالے سے، لیکن
ہمارے ایک اس نے مولن نے وقف جدید کی مولن نے سندھ میں اپنے تجربے سے دریافت کی اور پھر مجھے لکھی اور پھر میں نے استعمال کروائی اور بالکل ٹھیک نکلی ہے. ہو سکتا ہے کہ بعض کتابوں میں درج ہو مگر میں نے تو اسی سے سیکھی تھی. ڈاکٹر نثار ہمارے ہندوؤں میں سے مسلمان ہوئے ہوئے بڑے مخلص اور اس اپنی قوم میں بی اے تک ایف اے کے بعد تک تعلیم حاصل کر لی تھی جو عام طور پر ان قوموں میں نہیں پائی جاتی. وہ چونکہ ذہین بہت تھے, ابھی بھی ماشاءاللہ ہیں, ڈاکٹر ہیں, مگر وقف جدید میں نہیں ہے اب. انہوں نے وہاں کے تھر کے علاقے میں اس کو استعمال کیا, وہاں کیڑا پایا جاتا ہے, اور سلیشیا 6X میں وہ دیتے تھے اور بالکل گھل کے پانی بن کے کیڑا نکل جاتا تھا. میرا خیال ہے بعد میں نے کسی کتاب میں بھی ذکر پڑا تھا یہی کہ اس میں سلیشیا بہت مؤثر ہے. افریقہ کے ڈاکٹروں کو میں بتاتا رہا ہوں, احمدیوں کو جو افریقہ میں رہتے ہیں, خاص طور پر معلمین وقف نہیں یعنی تحریک جدید کے معلمین, ان کو اس کا خطرہ رہتا ہے. جہاں تک مربیان ہیں ان کو تو پہلے سے ہدایت ہوتی ہے, وہاں کے جانے کے بعد ایڈمنسٹریشن بھی بتاتی ہے کہ جرابیں مضبوط پہنی رکھو اور ننگے پاؤں نہیں باہر جانا کانٹوں, کیونکہ اگر کانٹا چبھ جائے ناخن کے اندر اور وہ انفیکٹڈ ہو تو ناخن سے ہی شروع ہو جاتی ہے پھر یہ, اور اس کے لیے جب وہ پھول جاتا ہے پاؤں یا وہ جگہ جہاں بھی وہ کیڑا داخل ہوا ہے تو افریقن ڈاکٹر جو مقامی ہیں وہ کانٹے سے یا سوئی سے اس کیڑے کو چھید کر اس کے منہ کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہیں, اور جہاں لپیٹ کے چھوڑا بعض دفعہ وہ کئی 100 گز لمبا ہوتا ہے, وہاں اس کو باندھ کے رکھ دیا, پھر اگلے دن آئے پھر وہاں سے شروع کیا لپیٹنا. اگر وہ ٹوٹ گیا تو پھر گیا, پھر وہ اور جگہوں پہ پھیل جاتا ہے سب جگہ. اگر وہ ٹوٹے بغیر نکلا ہے تو پھر اس سے نجات مل جاتی ہے. تو بہت ہی تکلیف دہ, بہت ہی ایک ڈراؤنی بیماری ہے سلیشیا 6X. جتنے کیسز میرے علم میں آئے ہیں وہاں تھرگ میں, افریقہ کی طرف سے تو رپورٹیں نہیں ملی, مگر وہاں تو قطعی طور پر یہ چند دن کے اندر یا بعض دفعہ 1 مہینے کے اندر اندر اس کو پگھلا دیتی ہے. پورا کیڑا پگھل کر سوراخ میں سے باہر نکل کے پانی بن کے بہ جاتا ہے. اس لیے یہ بہت افیکٹو دوا ہے, بہت ہی اہم دوا ہے ایلیفینٹیسس کے لیے. لیکن یہاں کتابوں میں ہائیڈروکوٹائل کو اس میں نمایاں طور پر اس بیماری سے متعلق دکھایا گیا ہے. اگر وہاں وہ کام نہ آئے سلیشیا, میرے خیال میں تو آئے گی, تو پھر یہ بھی کوشش کرنی چاہیے, اس کو بھی دے کے دیکھنا چاہیے. عام طور پر کتابیں اس کو چھوٹی پوٹینسی میں ہی بتاتی ہیں, 1 سے لے کے 6 تک, لیکن میں نے اس کو 30 سے ہائیڈروکوٹائل کو 30 سے 200 تک استعمال کیا ہے, اور 200 میں بھی بہت ہی مؤثر پایا ہے. اس لیے بعض ڈاکٹر یوں احتیاطاً چھوٹی بتا رہے ہوتے ہیں, آپ اونچی جا کے دیکھ سکتے ہیں, اور جو چھوٹی پوٹینسی میں کام کرے گی وہ اکثر اونچی میں بھی کرتی ہے. اور ہائیڈروکوٹائل سے ملتی جلتی دوا میں نے کہا تھا نا ایک اور بھی ہے, اس کا نام کیا ہے, ہورا. ہورا اس پنجابی میں تو موقع کو بھی کہتے ہیں نا, ہاں, اس لیے یاد رکھ لیں ہورا ہے. یہ لیپریسی میں بہت مفید ہے, اور وہی احساس جو جلد چھوٹی ہو گئی ہو اور جسم بڑا ہو گیا ہو, اس احساس میں خال اس کا نام لیپریسی ہو یا وہ دوسری بیماری نہیں لیوپس میں بھی ہوتا ہے یہی احساس. دونوں صورتوں میں ہورا بہت مفید دوائی بتائی جاتی ہے, اور کتابوں میں تو اس کا
اس کو 6 پوٹینسی میں بیان کیا گیا ہے، 6 پوٹینسی میں کام آئے گی. لیکن جیسا کہ میں نے بتایا، اکثر میں نے دیکھا ہے جو ڈاکٹر لو پوٹینسی دیتے ہیں، بعض ڈاکٹر دیتے ہی لو ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی ہلکی ہو گئی ہے، اس لیے پورا ایمان نہیں رہتا. وہ زیادہ ہلکا کریں تو دل ڈول جاتا ہے کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں رہے گا. مگر جو 6 میں کام آئے وہ 30 میں بھی آتی ہے، 200 میں بھی آتی ہے. مگر بعض امراض ایسے ہیں جن میں بعض پوٹینسیوں کا تعلق ہوتا ہے، ان امراض میں وہ پوٹینسیاں ہی کام آتی ہیں. ہو سکتا ہے بعض ڈاکٹر نے ان کو 6 میں کسی مرض میں مفید پایا ہو، تو آپ تجربہ کر سکتے ہیں اپنے طور پر. اور یہ بھی نوٹ کرنا چاہیے کہ کس بیماری میں چھوٹی پوٹینسی کام آتی ہے، کس میں اونچی. اور جو اس قسم کی دوائیں ہیں جو لیپرسی وغیرہ میں کام آنے والی، کچھ یاد ہے کسی کو؟ ہاں جی، اب وہ تو بتا دیا تھا، ہائیڈروکوٹائل اور ہورا، یہ 2 دوائیں ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک دوا ہے جو عام طور پر استعمال ہوتی ہے، یاد ہے کسی کو؟ مدورا. نہیں بتائیے؟ اچھا، میڈورا یا میڈورا پڑھیں گے غالباً اس کو. میڈورائنم تو نہیں ہے یہ؟ No, not at all. Nothing to do with that. MADURA. میڈورا. آپ سب میڈورائن سمجھ رہے تھے؟ No. اس کے اندر ایک تو وہی علامت ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے کہ جلد تنگ ہو جاتی ہے اور تناؤ آ جاتا ہے، اس پہ سے کھنچ گئی ہو. دوسرا اس میں خاص علامت یہ ہے کہ جب یوں لگتا ہے ناخن کے نیچے اندر کوئی اسپرنٹر چلا گیا ہے، اور یہ مرض کی علامت ہے. واقعتاً کوئی اسپرنٹر یا کوئی پھانس ناخن کے اندر نہیں گئی ہوتی. تو مریض شکایت کرتا ہے کہ مجھے ہر وقت ناخن کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی پھانس چلی گئی ہے. ایک دوا ایسی ہے جس کا تعلق گردوں سے اور پیشاب سے ہے، اور پیشاب گردے کی بیماریوں وغیرہ سے ہے، لیکن زیادہ استعمال نہیں ہوتی، بلکہ میں نے بھی کبھی استعمال نہیں کیا آج تک. لیکن چونکہ میں نے نظر ڈالی تھی اور میرے خیال میں یہ مفید ہو سکتی ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کا نام ہے ہائیڈرینجیا. اس لیے اس کو میں نے چنا ہے کہ بعض مریض یہ علامت بتاتے ہیں، اور اس علامت کے لیے خصوصیت سے یہ پہلی دفعہ میں نے یہ دوا دیکھی ہے کہ پیشاب میں نمکیات اتنے ہوتے ہیں کہ سفید ڈپازٹ اس کے شروع ہو جاتے ہیں. برتن پہ، کموڈ میں بھی اگر جب ایسے مریض بار بار پیشاب کریں تو کناروں پر سفید جیسے نمک جم گیا ہو، جیسے سمندر کے پانی خشک ہو تو سفید سے نمکیات جمتے ہیں. یہ اس کی خاص علامت ہے. ایک درخت ہے غالباً 7 باکس کہتے ہیں اس کو، اس سے بھی یہ بنائی گئی ہے. اور اس علامت کے بعد ہر قسم کی گردے کی تکلیفوں میں یہ مفید بتائی جاتی ہے. خون میں پیشاب ہو، پتھریاں ہوں، چھوٹے چھوٹے وہ کنکر سے نکلیں، یا جیسے وہ پیدا ہو جاتے ہیں نا کرسٹلز، وہ دکھائی نہیں دیتے، مگر اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری نالی کو چھیلتے چلے جاتے ہیں اور پیشاب کے ساتھ بڑی سخت درد ہوتی ہے. یہ کرسٹلز لائکوپوڈیم میں بھی ملتے ہیں، بہت سرخ پیشاب اور کرسٹلز. تو اس میں ہائیڈرینجیا میں بھی یہ سب علامتیں پائی جاتی ہیں. پتھر ہوں یا کرسٹلز ہوں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوں،
خون میں سرخی ہو، اور اگر ڈپازٹس ویسے ہوں، یعنی پیچھے جمنے والے نمکیات، پھر یہ دوا مفید ہے۔ اور دوسرا ایک اور چیز میں بھی مفید بتائی جاتی ہے، انلارج پروسٹیٹ، جو عام بیماری ہے۔ اگر کینسر نہ ہو، محض پروسٹیٹ بڑا ہوا ہو اور یہ علامت ساتھ موجود ہو، تو پھر یہ دوا استعمال کریں۔ دل کے مریض اکثر بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن۔ دل سے مراد ہے ڈاکٹری مریض، ویسے مریض نہیں۔ ویسے دل کے مریض کم ہو رہے ہیں دنیا میں، پتہ ہے آپ کو کہ نہیں؟ دونوں باتوں کا علم ہے۔ ایک ہوتا ہے دل کا ظاہری مریض، جس کا دل کا جو ٹکڑا لوتھڑا ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، اور ایک ہے دل کا مریض جس کو رومانٹک ہو اور اس قسم کی باتیں اور پھر محبت کے قصے۔ یہ مریض جو لوتھڑے والے ہیں یہ تو بڑھ رہے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں دنیا میں۔ درست ہے یا غلط ہے؟ ہاں؟ ہوگا۔ آپ بتائیں، مردوں والی بات کا سوال ہے۔ لگتا ہے احمد میں کم ہو رہے ہیں۔ اچھا، مجھے لگتا ہے میں زیادہ ہو رہے ہیں، دوسروں میں کم ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حقیقت میں دل کے تعلق کے معاملات ہیں ان میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور خدا سے تعلق کے لیے انسان کو یہ جذبہ بخشا گیا ہے تاکہ انسانی تجربے کو رفتہ رفتہ اللہ کی طرف منتقل کیا جائے، سمجھے ہیں؟ اور جہاں پاکیزگی، یہ دل کا تعلق اٹھ جائے اور محض حیوانی جذبات کا کام کریں، وہاں دل کے معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وہ چیز ہی اور ہے۔ غالب نے اس زمانے میں بھی محسوس کیا تھا کہ کچھ رجحان بگڑ رہا ہے، تو اس نے کہا تھا کہ حرب الحوث نے حسن پرستی شیار کی، اب آبروئے پیشہ اہل نظر گئی۔ کہ ایک زمانے میں اہل نظر سے مراد، اس میں تعریفی کلمہ استعمال کیے، اب ہے نظر باز، اور اہل نظر جن کو ذوق نظر ہو، تو کہتا ہے ان کی آبرو اب ختم ہو گئی ہے، اب تو بلحوث لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ اس زمانے میں دیکھیں اس نے کیسی باریک نظر سے فرق محسوس کیا تھا۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شعر میں ایک ایسی لطیف بات ہے جس کی طرف کبھی کسی کو خیال نہیں گیا میرے علم میں اب تک، وہ اس مضمون سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے میں نے جان کے بات چھیڑی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں۔ ابھی بڑا غور والا شعر ہے، سوائے ایک بہت ہی پاکیزہ دل والا عارف باللہ ہو اور کوئی یہ شعر کہہ نہیں سکتا۔ بتوں میں تو لوگ جو آج کل پاتے ہیں وہ خدا میں ہو ہی نہیں سکتا، سمجھے ہیں؟ ناممکن ہے کہ خدا میں وہ چیز ڈھونڈ لیں جو لوگ بتوں میں پاتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل پاک ہے اور توجہ محبت کے تعلق میں ایسی محبت کی طرف ہے کہ وہ بتوں کی طرف بھی یہی منسوب کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں، محبت ہی چاہیے نا تمہیں، اور محبت کے انتہائی لطیف مراحل خدا کے رستے میں طے ہوں گے، اور جو محبت کا لطف خدا سے مل سکتا ہے وہ دنیا کے کسی بت میں نہیں نظر آئے گا۔ تو اس مضمون کی خاطر میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی۔ دل کے وہ جو مریض جو ڈاکٹری طبی دنیا کے مریض ہیں ان کے لیے ہیماٹوکسیلون بھی مفید ثابت ہو سکتی ہے، اور اس کی نمایاں علامت یہ ہے انجائنا کی دوا دراصل
بعض لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہ چھاتی پہ سل رکھ دی ہے کسی نے. یہ دل کے مریضوں کی طرز بیان ہوتی ہے. اس میں اکثر یا کہتے ہیں جیسے کوئی لمبی بار لوہے کی وہ چھاتی کے اوپر یوں پوری پھیلا دی ہے. یہ علامت خاص طور پر ہیماٹوکسیلان میں ملتی ہے. اور اس میں جو احساس ہے، جو مریض احساس بیان کرتا ہے، اس کے علاوہ یہ بیان کرتا ہے کہ معدے سے لگتا ہے کہ جیسے ڈریگنگ سی شروع ہوئی، یہ کھرچن سی، وہ معدے سے چل کے گلے کے نیچے تک یہاں پہنچتی ہے. یہ خاص علامت ہے انجائنا ہی کی ایک، اور چونکہ اس دوا میں ملتی ہے اس لیے اسے ان دو علامتوں میں یاد رکھیں. اگر سینے پر بوجھ ہو جسے مریض یوں بیان کرے جیسے پتھر کی سل اوپر رکھ دی گئی ہو، یا لوہے کی بار چھاتی پہ ایک سے دوسری طرف تک پھیلی ہوئی ہو، اور یا پھر معدے سے کھرچن سی اٹھتی ہے جو گلے کے پٹ تک، گلے کے گلے تک پہنچتی ہے، اور ساتھ دل میں درد بھی محسوس ہوتی ہے، پھر وہی محسوس ہوتا ہے یا ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ایک دوا جہاں تک مجھے یاد ہے میں پڑھا چکا ہوں آپ کو، لیکن اس کو بھی دوبارہ کچھ تازہ کر لینا چاہیے. وہ ہے ہیلیبرس. پڑھا چکا ہوں نا ہیلیبرس نائگر. یاد ہے کسی کو؟ بتائیں. کیا؟ اچھا. اور مذہبی جنون تو نہیں ہوتا اس میں ہوتا، تھوڑا بہت ہوتا ہوگا، مگر اصل جو ہے اس میں نہیں، غم. ہیلیبرس میں میلنکلی ہو جاتا ہے مریض. میلنکولیا جس کو کہتے ہیں وہ مذہبی جنون نہیں بلکہ میراق ہے. تو میراق کا ترجمہ ہے میلنکولیا، اور غم کا اثر اور بوجھ محسوس کرنا وہ بھی میلنکلی ہے. سمجھے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو کچھ اور باتیں یاد رہ گئی ہیں اس میں جو خاص طور پر میں بتانا چاہتا ہوں. تفصیل سے میں نے آپ کو کہا تھا جو میں دہراؤں گا اس میں سے وہ چیزیں بیان کروں گا جو غالباً پہلے میں بیان نہیں کر سکا نمایاں طور پہ، اور اس کو یاد دلانے کے لیے ضروری ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا بدبودار دواؤں کا ذکر کیا تھا. ہیلیبرس کے مریض کے منہ سے بدبو آتی ہے، اور نہایت خوفناک بدبو. اور خاص علامت یہ ہے کہ ہونٹ خشک اور ہونٹ پک کرتا ہے بچہ. بڑا بھی اگر اس کا مریض ہو تو ہونٹ پک کرے گا. پک کرنے کا ہر وقت چھیلے گا یوں کر کے، اس کو گھبراہٹ ہوتی رہتی ہے. زخمی کر لیتے ہیں اپنے ہونٹ لیکن چھیلنا بند نہیں کرتے. اگر بدبو ہو اور یہ چیز ہو تو پھر ہیلیبرس اس کا علاج ہے. اس دوا کا جو عام روزمرہ کا نام ہے وہ ہے سنو روز. برف میں جو پھول، گلاب کا پھول کھلتا ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا. لیکن کیا وہ سفید رنگ کا ہے اس لیے اس کو سنو روز کہتے ہیں، یا واقعتاً برفانی علاقوں میں پایا جاتا ہے؟ مجھے علم نہیں. یہ چیک کرنا ہمارے انسائکلوپیڈیا سے دیکھیں گے. لیکن لپس کا ڈرائی ہونا اور منہ سے بدبو اٹھنا اور پکنگ کی عادت اور چوئنگ موشن، ہر وقت جیسے چبا رہا کسی چیز کو، یہ منہ کے اندر کی بے چینی کو ظاہر کرتی ہے بات. اور جہاں تک انتریوں وغیرہ کی علامت کا تعلق ہے، سفید میوکس جیلی لائک آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بعض انوالنٹریلی یعنی بغیر علم کے، بغیر ارادے کے نکلتی رہتی ہے. اور ایسے مریضوں کے کپڑے
اس جیلی لائک میوکس سے گندے ہوتے رہتے ہیں. اس لیے اور یہ بیماریاں ایسی ہیں جو عام طور پر بوڑھے مریضوں میں ملتی ہیں. اس لیے اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے. یہ مریض آتے رہتے ہیں سامنے. اور ایک اور یاد رکھنے کے لائق بات ہیلیبرس کی یہ ہے کہ اس کی ایگریویشن کا وقت بالکل لائکوپوڈیم والا ہے. صرف فرق یہ ہے لائکوپوڈیم میں آپ کو 4 سے 9 بجے تک بتایا جاتا ہے, اس میں 4 سے 8 تک بتایا جاتا ہے. اتنا معمولی فرق ہے کہ وہ عام طور پر نہ مریض نوٹ کرتا ہے نہ ڈاکٹر اس کی کریٹ کر سکتا ہے. مگر یہ یاد رکھیں کہ شام کو دن کے آخری حصے سے شروع ہو اور رات کے ابتدائی حصے تک مرض زیادہ بڑھ جائے تو اس میں لائکوپوڈیم اور ہیلیبرس یہ دونوں اس وقت کے اوپر عموماً بیماریوں کو بڑھا دیتی ہیں. ایک اور دوا آپ بارہا پڑھ چکے ہیں مگر استعمال وہ کم ہوتی ہے. میرے نزدیک اس کا ذکر پھر آنا چاہیے. وہ ہے کاربو ویجیٹیبل. کاربو ویج کو پیٹ کی خرابی کی صورت میں اور ایسی ہوا کی صورت میں جس کا دباؤ اوپر کی طرف ہو اور جس میں بدبو پائی جائے, اکثر ہومیوپیتھ جانتے ہیں. یہ تعارف کاربو ویج کا اکثر جانتے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر دمے میں ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہوں, سر سے پاؤں تک تربتر ہو اور سانس کی بہت تنگی محسوس ہو, آدمی کھلی ہوا چاہے کھڑکیاں کھلوائے, تو اس وقت بھی کاربو ویج ایک دوا ہے. پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ بعض دفعہ موت کے آخری لمحوں میں, موت کے ابتدائی لمحوں میں اور زندگی کے آخری لمحوں میں کاربو ویج کی ایک خوراک سے مریض کے اندر رد عمل پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے بہت ہی اہم ہے دوا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, آپریشن کے رد عمل سے بھی اگر اچانک مریض ڈوب جائے تو کاربو ویج مفید ہے. آپریشن کے رد عمل میں ایک اور دوا بھی ہے جو اسٹونشیم کارب ہے. اور اسٹونشیم کارب صرف آپریشن ہی میں مفید نہیں بلکہ چوٹوں میں اور ایکسیڈنٹس میں اگر ایک دم مریض ٹھنڈا ہو جائے تو اس وقت اسٹونشیم کارب اگر پاس ہو تو آرنیکا کے ساتھ ملا کر دینی چاہیے. مگر آپریشن کے بعد کلیپس میں کاربو ویج بھی بہت مؤثر دوا ہے. اور ایسی حالت میں شاذ ہی کاربو ویج بے اثر دکھائی دے گی. اگر مریض کا مرنا مقدر بھی ہو چکا ہو تو ایک دفعہ اسے واپس ابھارتی ہے, پھر وہ ڈوبے گا. اور اگر اس کا بچنا تقدیر میں ممکن ہو تو پھر وہ سنبھل جائے گا اور عام طور پر اپنی نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گا. لیکن کوئی ٹیکہ, کوئی دل کو سنبھالنے والا جادو اس سے زیادہ مؤثر نہیں ہے. کاربو ویج اس میں بہت مفید ہے. اب دوسری باتیں جو عموماً کاربو ویج کے ساتھ منسوب نہیں کی جاتی نمایاں طور پر اور یاد رہنی چاہیے کیونکہ اس کا زیادہ استعمال ہونا چاہیے میرے خیال میں. ان میں ایک تو عمومی جسم ہے, وہ جسم جو موٹا ہو اور اس میں فلیبینس پائی جائے اور حرکتوں میں سستی ہو, یہ کاربو ویج کا جسم ہے. عام طور پر مضبوط جسم والوں میں یہ کام نہیں آتی, مگر جو کرائسس میں نے بتائے ہیں ان میں ہر جسم میں کام آتی ہے. اس لیے وہ میں نے الگ بتا دیے ہیں آپ کو. ان علامات میں تو جسم کو دیکھے بغیر آپ مرض کی نوعیت کے لحاظ سے کاربو ویج استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر مریض کا علاج ہونا ہو تو اس میں جسم کو بھی دیکھا جاتا ہے. تو کاربو ویج کا مریض جو مثالی مریض ہے وہ موٹا اور سست, اور اس کے خون کی رفتار بھی سست ہوتی ہے. اس کی نیلی رگیں آہستہ آہستہ پھولنے لگتی ہیں اور
उनमें सुस्ती के अलावा ठंड महसूस होती है। बस अगर नीली रगों में ठंडा खून दौड़े और खतरा हो कि वेरिकोस वेन्स हो जाएंगी और हो भी जाएं, तो कार्बोवेज उसका इलाज है। इस्कुलस बहुत अच्छी है इसमें वेरिकोस वेन्स में, लेकिन इस्कुलस में ये ठंडे होने वाली इलामत नहीं है। इस्कुलस में इलामत है कि देर तक उसका वो नीली फूलती फूलती रगें देर तक इसी तरह चलती हैं, यहाँ तक कि उनमें ऐसी क्या कहते हैं उस रंग को जो फोड़ा बनने से पहले जाहिर होता है जिल्द पर, जब फोड़ा फटने लगे तो एक खास किस्म का सुर्ख नीला कच्चा सा, हाँ जामनी से भी हल्का ही होता है वो, वैसे जामनी समझ लें आप उसको, और कोई लफ्ज नहीं। अरगवानी इतना खूबसूरत नाम फोड़े को दे दी, अल्लाह माफ करे। इसमें मैं एक शेर भी कह दे, फोड़ा जो फटने के लिए तैयार हो बहुत ही मनहूस रंग होता है उसको अरगवानी तो मैं कभी कह ही नहीं सकता, मगर वहां ये याद रख लो, वो रंग अगर वेरिकोस वेन्स में पैदा हो या मस्सों में हो और फटने का नाम न लें, उनमें ये लेथार्जी पैदा हो जाए कि पक रहा है लेकिन पकता नहीं, और दर्द है तो बढ़ती जाती है। ऐसी सूरत में कार्बोवेज दवा नहीं बल्कि कौन सी दवा बताने लगे थे, ईस्कुलस, AESCULUS, ईस्कुलस। ये ईस्ट जो है ये AE से लिखा जाता है। कार्बोवेज में चूंकि ये अलामत है कि जिस्म खून मालूम होता है आहिस्ता दौड़ रहा है रगों में, अब वाकईतन दौड़ता ही नहीं, ये तो किसी होम्योपैथ ने जो नाप के नहीं देखा रफ्तार को, लेकिन मरीज ये बताता है और देखने से भी मालूम होता है कि उसके खून में जैसे गंदी नाली हो जाती है अगर पानी आहिस्ता चले उसमें, इस तरह उस नाली में जमाव से नीले रंग की के उभार पैदा होने शुरू हो जाते हैं और ठंड का एहसास है। ऐसी सूरत में अक्सर ऐसे मरीजों को ताफूनी बुखार जल्दी पकड़ लेते हैं। टाइफाइड भी अगर हो और ये इलामत हो तो कार्बोवेज इलाज है उसका, और गहरे ताफूनी बुखारात में कार्बोवेज चोटी का असर रखने वाली दवा है, यानी एंटीबायोटिक दवाओं के तौर पर इसको आप बेतकल्लुफ इस्तेमाल करें। अगर ये इलामतें हों तो इसमें ताकत है खुदा के वजह से कि एंटीबायोटिक का असर करे और ज़्यादा तेज असर करती है। इसके बुखारों में सर्दी ज़रूर रहती है, जिस्म ठंडा रहता है, अगर गर्मी का एहसास भी हो तो अंदरूनी होगा, और सर गर्म, सारा जिस्म ठंडा हो जाएगा, सरगर्म, और बाद माथा भी थोड़ा सा जिस्म के आम दर्जा हरारत से ऊंचा रहता है। दर्जा हरारत हाथ लगाने से महसूस हो जाता है कि इतना सा हिस्सा ऐसा है जिसमें अभी कुछ जान बाकी है, और उस वक्त भी अगर मुंह में इसके मरीज के दवा डाल दें तो बज़ाहिर वो मर चुका होता है लेकिन अभी मरा नहीं होता, तो रफ्ता रफ्ता सारा जिस्म गर्म होने लग जाता है और सांस चल पड़ता है। और एक बीमारी जो आम पाई जाती है वो है बालों का गिरना, सर के बालों का गिरना। इसमें बहुत सी दवाएं हैं काम आने वाली। अगर सर की जिल्द में दुखन भी पाई जाए तो कार्बोवेज उसमें अच्छा नाम रखती है। सर की जिल्द में अमूमी दुखन और साथ बालों का गिरना, इस सूरत में मैं तो आर्निका भी ऊंची ताकत में 200 में मसलन साथ देता हूँ। आर्निका का भी बालों से बहुत ताल्लुक है, इसलिए वो टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। आर्निका हेयर ऑयल भी बना रखा है होम्योपैथ ने, क्योंकि बना हुआ है ना,
हाँ, कभी इस्तेमाल किए हैं? अच्छा, नाम ना बताएं, क्या पाएगा? सब दुनिया सुन रही है देखी। इस तरह अच्छी चीज है, बस ये बता दें। हाँ, काफी है। अच्छा जी, चक्कर और मछली ये तो आम चीज है, तो बेशुमार दवाएं हैं, इसलिए इसको कोई खास हालत नहीं है। चेहरा बाज़ दफ़ा आहिस्ता आहिस्ता इन मरीजों का फूल भी जाता है, जो कार्बोवेज के मरीज लंबा अरसा रहे हों, और उनमें नीलाहट सी आ जाती है। औरतों में आमतौर पर जो बच्चों के बोझ उठाएं लंबा अरसा, जब उनकी जिस्म जवाब देते हैं, तो ये अलामत अक्सर नज़र आती है कि चेहरे का जो चेहरा कुछ फूला फूला सा और आम रंग से हटकर मैला और नीलाहट वाला रंग पैदा हो जाता है। उसमें कार्बोवेज बहुत मुफीद है। कानों की बीमारियों में भी अगर उसमें मवाद बदबूदार हो, ये अच्छी दवा है। एक और चीज़ कार्बोवेज की याद रखने के लायक ये है कि रोज़मर्रा की नक्सीर जो रोज़ाना ही फूटे, उसमें कार्बोवेज बहुत अच्छी है। नक्सीर में मैंने जो इस्तेमाल करके दवाएं इस्तेमाल करके देखी हैं, उनमें एक नेक्टरम्योर मुफीद पाई है, मिलीफोलियम मुफीद है, फास्फोरस मुफीद है, मगर वो नक्सीर जो रोज़मर्रा का दस्तूर बना ले, उसमें कार्बोवेज जरूर देनी चाहिए। और इसी से मिलती जुलती चीज़ जो बयान की जाती है, नाक के अंदर वेरिकोस वेन्स हो जाती हैं, जिसका मतलब है कि नाक की झिल्लियों में जो खून की रगें हैं, ख़ासतौर पर वरीदें, नीले खून वाली रगें, उनमें खराबी पैदा होती है, नाक के अंदर भी वो फटती हैं, तो उससे ब्लीडिंग होती रहती है। मगर लड़कों में आया ये है, वही वजह है या और ये है, मैं अभी मुअय्यन तौर पर नहीं कह सकता, मगर कार्बोवेज मुफीद जरूर है उसमें। मुंह का तो बहुत ही बुरा हाल होता है। कार्बोवेज मरीज जो अपने मर्ज में पूरा बढ़ चुका हो, उसके मुंह का सत्यानाश हो चुका होता है। हर किस्म की बदबुएं, जो मसूड़े हैं वो दांत छोड़ देते हैं, छोटे छोटे एफ्थी, सफ़ेद सफ़ेद रंग के छाले या जुबान के ऊपर या दांतों के किनारों पर, गर्जी के पायरिया, बड़ा सख्त किस्म का पायरिया जो है वो बहुत ही बेहुदा बीमारी है। बीमारियां तो सभी बेहुदा होती हैं, मगर इसके ये मरीज जिस गिलास में पानी पीता है आगे भी फैलाता रहता है। इसलिए पायरिया के मरीजों को खुद एहतियात करनी चाहिए, उनको अपने गिलास अलग रखने चाहिए, या अगर किसी दावत पे जाएं भी तो वो कागज के गिलास इस्तेमाल कर लें, वरना अपना गिलास अलग करवा दें, इसको खुसूसियत से साफ करना। पायरिया का जहर दूसरे की तरफ मुंतकिल होता है और मुंह से बदबू और दांत ढीले होकर फिर गिर जाते हैं सब के सब। और बाद लोगों को जब पायरिया का इलाज ना हो सही तो दांत निकलवाने के बाद भी रहता है। ये ख्याल गलत है कि बतीसी निकाल दो तो पायरिया हट जाएगा। वो अंदर जगह जो जरासीम बना लें वो छोड़ते नहीं फिर। इसलिए पायरिया में इसको जरूर याद रखें, कार्बोवेज को। मर्कसॉल भी अच्छी दवा है, कार्बोवेज भी है, और भी कई दवाएं मैं आपको पहले शायद बता चुका हूं, मगर कार्बोवेज में ख़ास ताकत है पायरिया के ख़िलाफ़ काम करने की। मैंने एक नुस्खा बनाया हुआ था रवा में, उसमें कार्बोवेज भी थी, मर्कसॉल भी, अब मुझे याद नहीं, 2-3 और दवाएं रखी हैं उसमें। सभी में भी थी, आपको किसे पता लगा? मैंने भी इस्तेमाल किया है नुस्खा जी है। हाँ, नुस्खों में। अच्छा, फिर ठीक है, आपने इस्तेमाल करा के देखा है? अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। और
معدے میں بھی پیٹ میں ہوائیں بہت ہر قسم کی تناؤ اور ٹینس ہو جاتی ہے، فلیچولینس تن جاتا ہے پیٹ، اس کو ہاتھ لگائیں تو دبتا نہیں ہے، اتنا سخت ہو جاتا ہے، درد بھی ہوتا ہے ساتھ، لیٹنے سے تکلیف بڑھتی ہے، ڈکار لینے سے معمولی عارضی فائدہ ہوتا ہے، اور جب ہوا کی تکلیف بڑھ جائے، آخری منٹ چل رہا ہے بس، جب ہوا کی تکلیف بڑھ جائے تو دمے کی تکلیف بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس کو دمے کے ساتھ بھی یاد رکھیں کہ پیٹ میں ہوا کا تناؤ ہو اور دموی مریض ہو تو اس کے لیے بہت تکلیف دہ بن جاتا ہے۔ کاربوویج کی چند خوراکیں اس میں مفید ہیں، باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ کاربو اینیمیلس بھی ہے میں نے رکھی آپ کے لیے، اور بھی کئی دوائیں ہیں جن کا مختصر ذکر دوبارہ ہوگا۔ اب آپ نے سنا ہے تو یہ چیزیں اکثر ایسی تھیں جن کی طرف پہلے پڑھنے کے باوجود یاد ذہن تو نہیں نہ گیا ہوا تھا، کیوں جی؟ یا بے ضرور پڑھا رہا ہوں میں بالکل، ہاں، اس لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض خاص پوائنٹ چن کر میں صرف وہی بتا رہا ہوں، باقی جو تفصیلات ہیں وہ آپ کی کتابوں میں، آپ کی کاپیوں میں پہلے سے ہیں، لیکن ان موقعوں پر اس کو ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ باقی پھر انشاءاللہ